السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ جی؟ آپ دیکھ رہے ہیں صدف چودھری کو۔ آج ہم پھر آئے ہیں جی، یہ دیکھیں پکچر دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رجب بٹ کے بارے میں۔ آج قبولیت کی رات ہے، ہم سب لوگ دعا کر رہے ہیں، ہم سب اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ہم بہت سی مائیں ایسی ہیں جو رجب بٹ کے لیے بھی دعا کریں گی کہ اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ پاک اس کو سدا سلامت رکھے۔ اور یہاں میں ایک بات کہوں گی کہ رجب بٹ نے اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے مسلمان قوم کے لیے ایک پیغام جاری کیا، جس پر اس نے قرآن پاک پر بھی ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائی، اور جس میں وہ حرم میں بھی کھڑا قسم کھا رہا ہے کہ دانستگی کے طور پر اس سے جو بھی لفظ ادا ہوئے اس کو نہیں پتہ تھا اس کے مطلب کا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے جو ویڈیو تھی اس میں سے آدھے الفاظ کاٹ دیے گئے اور آدھے لوگوں کو دکھائے گئے۔ دیکھیں جی، ہم مسلمان ہیں، جب ایک شخص قرآن کو بیچ میں لے کر آ جاتا ہے تو اگر ہم نے کچھ آنکھوں سے دیکھا بھی ہے نا، فرض کریں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم نے کسی کو چوری کرتے بھی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، اور وہ شخص یہی کہہ دے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، لیکن ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ اچھا شاید ہو سکتے ہیں ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو۔ ایک شخص قرآن پاک پر ہاتھ رکھ رہا ہے، ایک شخص حرم میں کھڑا ہو کے قسم کھا رہا ہے، یہ اب اس شخص کا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا، آپ لوگ اس کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اب یہ ٹکے کے جو یوٹیوبرز ہیں، یہ اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے بکواس کر رہے ہیں، گندے اور غلیظ قسم کے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے صحافی یا وہ بڑے اپنے آپ کو اینکر ہی کہتے ہیں، تو وہ بکواس کر رہے ہیں، وہ اتنی غلط قسم کی بکواس اس کی ماں کے بارے میں کر رہے ہیں، اس کے باپ کے بارے میں کر رہے ہیں، جی وہ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، وہ ایسے تھا، وہ ویسے تھا۔ دیکھیں، آپ اپنی جو ہے نا، آپ کی گفتگو سے آپ کی تربیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کی گفتگو سے آپ کی ماں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی ماں کس ٹائپ کی عورت تھی۔ جو لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو مائیں زیادہ تر ضائع کروا دیتی ہیں، لیکن وہ غلیظ عورتیں اس طرح کے بےہودہ انسان ضائع نہیں کرواتی، تو وہ اسی طرح بکواس کرتے ہیں پھر دنیا میں آ کر۔ تو دوسرے پر بات کرنے سے پہلے، دوسرے کے بارے میں بھونکنے سے پہلے بندہ اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھے کہ وہ خود کتنے پانی میں ہے۔ باقی جو رجب بٹ ہے اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ پاک نے اس کو عزت دے دی، اللہ پاک نے اس کو دولت دے دی، تو لوگوں سے کسی کا کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ یقین کریں، جس وقت آپ پر برا وقت ہوتا ہے نا، آپ مشکل میں ہوتے ہیں یا آپ کا اسٹرگلنگ کا دور ہوتا ہے، تو اس وقت بھی لوگ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب اللہ پاک آپ کی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، آپ کا بازو تھام لیتا ہے، تو پھر لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو رب ہے وہ عزتیں دینے والا ہے، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، تو یہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم انسانوں کے بس کی بات ہو نا، تو آپ یقین کریں کہ یہاں تو ایک انسان دوسرے انسان کو ایک وقت ایک نوالا روٹی کا بھی نہ دے، ایک نوالا نہ دے، خدا کی قسم، وہ رب کی ذات ہے جو ہم سب کو پال رہی ہے، جو ہم سب کو دے رہی ہے۔ جب ایک شخص نے حرم میں قسم کھائی ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھے، تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں وہیں پر چپ کر جانا چاہیے، اور یہی ہمارا یعنی مسلمان ہونے کا جو ہے تقاضا بھی ہے کہ ہمیں وہیں پر خاموش ہو جانا چاہیے جب قرآن بیچ میں آ جاتا ہے۔ لیکن لوگ اپنے ٹکے کے ویوز کے لیے اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ ارے بھائی، رجب بٹ جو ہے اس کا نام لے کر لوگ فیم حاصل کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ نہ قرآن کو کچھ مان رہے ہیں، نہ لوگ جو ہے حرم کی بات پر کھڑے ہو کر اس میں نے جو قسم کھائی ہے اس پر یقین کر رہے ہیں، اپنی بکواس کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹکے کے لوگ بیٹھے بکواس کر رہے ہیں، بھونک رہے ہیں، تو ذرا آپ دیکھیں تو صحیح وہ کتنی گندی گفتگو کر رہے ہیں۔ اتنی گندی گفتگو کرنے والا انسان، میں نہیں کہتی کہ وہ کسی اچھی ماں کی گود میں اس نے یہ کہہ دو کہ تربیت حاصل کی ہے۔ اس طرح کے گندے اور غلیظ انڈے گندی اور ناپاک مائیں ہی پیدا کر کے باہر پھینکتی ہیں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، جو بات میں کر رہی ہوں، اچھے مرد اچھی مائیں پیدا کرتی ہیں، اس طرح کے گندے اور گھٹیا مرد جو ہیں یہ گندی اور گھٹیا عورتیں ہی پیدا کرتی ہیں، جن مردوں کا ایک باپ نہیں ہوتا وہی اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ میری بات کا اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن اچھے مرد دوسروں کی بہنوں کے بارے میں، دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح بکواس نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ جی رجب بٹ اپنی ماں اور بہن اور بیوی کو دکھا کر پیسہ کما رہے ہیں، تو بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تو اپنی دکھا رہا ہے، تم دوسروں کی بہنیں اور بیٹیوں پر تہمتیں لگا رہے ہو۔ تو بکواس کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اچھا ہے یا برا ہے یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے، میں یا آپ کوئی نہیں ہوتے یہ ڈیسائیڈ کرنے والے۔
کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ رجب بھٹ کی یہ چیز تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جی وہ اپنی بہن اور بیٹیاں دکھاتا ہے۔ رجب بھٹ کا وہ چہرہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ اپنی ساری ٹک ٹاک کی کمائی جو ہے وہ غریب بچیوں میں، یتیم بچیوں میں تقسیم کر دیتا ہے ان کی شادیوں کے لیے۔ رجب بھٹ کا وہ چہرہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ غریب گھروں میں وہ جو ہر مہینے راشن جاتا ہے وہ چہرہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے کسی انسان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کو ہی کرنے دیں۔ بہت شکریہ، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔